امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی شہید۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی، رہبر انقلاب اسلامی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ حملہ ہفتے کی صبح کیا گیا۔ ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ علی شمخانی، پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد پاکپور، وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ، آرمی چیف عبدالرحیم موسوی بھی شہادت کی تصدیق۔ حملے میں خامنائی کی بیٹی، نواسی، داماد اور بہو بھی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز نے سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان، سابق صدر محمود احمدی نژاد اور ایرانی آرمی چیف کو بھی ہدف بنایا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کوئی اطلاع نہیں۔ ایرانی فوج کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ جمکران مسجد کی گنبد پر انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی اڈوں پر نئے حملوں کی لہر۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد بڑا حملہ کیا گیا۔ خطے میں 27 امریکی اڈے، اسرائیل کا ملٹری ہیڈ کوارٹر اور تل ابیب میں دفاعی صنعت کا کمپلیکس ایرانی اہداف میں شامل تھے۔ عراق کے ریجن اربیل میں امریکی بیس پر حملہ، دبئی کے علاقے مرینا اسپورٹ سٹی میں دھماکوں کی گونج، ڈرون کا ملبہ گرنے سے 2 افراد زخمی۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 11 دھماکے، سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکے۔ ایران کے آبنائے ہرمز بند کرنے پر 150 سے زائد آئل ٹینکرز پھنس گئے۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے نئے حملے۔ تہران میں زوردار دھماکے، کئی مقامات سے دھواں اڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ روز کے حملوں میں 200 سے زائد ایرانی شہری شہید اور 700 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تہران، اصفہان، شیراز، قم، گلستان اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے۔ نیلام میں اسکول پر حملے میں شہید طالبات کی تعداد 148 ہو گئی۔ صوبے ہبزگان میں 70 افراد شہید اور 90 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور میزائل لانچنگ مقامات بھی نشانہ۔ علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کیے جانے کا امکان۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر ان چیف مقرر۔ ایرانی مرکزی قیادت کی شہادت کے بعد 3 رکنی عبوری کونسل قائم۔ عظیم کمانڈر کی شہادت دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام جاری۔ اس تاریخی جرم کے ذمہ داران اور ماسٹر مائنڈ سے بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایرانی سیکیورٹی کے سربراہ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ صہیونی مجرموں اور امریکیوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ امریکہ اور صہیونی حکومت نے ایرانی قوم کے دل کو جلایا ہے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران میں سوگوار عوام انقلاب سکوئر پر جمع۔ مشہد، زنجان میں بھی سوگ، عوام بڑی تعداد میں جمع۔ حرم امام رضا کے گنبد پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ عراق میں مقدس روزوں پر انقلاب کی علامت سرخ لائٹیں روشن۔ ایرانی میڈیا کے آیت اللہ سید علی خامنائی کا آخری پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ خامنائی نے کہا تھا، ایرانی عوام اپنے اسلامی اسباق کو اچھی طرح جانتی ہیں، یہ جانتی ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا، جس میں امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا۔ خامنائی کی شہادت پر پاکستان میں بھی مظاہرے۔ لاہور، کراچی سمیت مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی میں نیٹی جیٹی پل پر احتجاج۔ مظاہرین کی امریکی قونصلیٹ میں داخل ہونے کی کوشش۔ پولیس و مظاہرین میں جھڑپیں، فائرنگ سے 8 افراد جاں بحق۔ مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس کے مظاہرین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے شیلنگ۔ لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرین کا احتجاج۔ علامہ ساجد علی نقوی کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر شوق کا اعلان۔ وفاقی وزیر محسن نقوی کا اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں میں امن امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران میں حالیہ واقعات کے پیش نظر علماء کرام کی وفاقی وزیر داخلہ سے اہم ملاقات۔ ملک کی صورتحال، ہم آہنگی اور اتحاد امت کے فروغ پر تفصیلی گفتگو۔
کراچی امریکی قونصل خانے کے باہر تصادم، سندھ حکومت کا انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، اعلامیہ میں کہا گیا مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کا بیرونی سیکیورٹی حصار عبور کرتے ہوئے اندر داخل ہونے کر توڑ پھوڑ کی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح پر JIT تشکیل دے دی۔ تمام شہریوں کو پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرانے کا حق حاصل ہے، قانون کو کسی بھی صورت ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھی مذہبی جماعتوں اور عوام سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، کہا ایران پر حملے انتہائی افسوسناک ہیں، ہمیں اس پر دلی رنج ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اپنے ملک اپنے شہروں میں امن و امان قائم رکھنا ہم سب کا اولین فرض ہے۔ پولیس اور انتظامیہ مظاہرین کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ وزیر مملکت بلال ازرقیانی نے ایران پر حملوں کو افسوسناک قرار دیا، کہا حکومت نے ہر سفارتی محاذ پر ایران کی حمایت کی۔ مذہبی جماعتیں اور عوام تحمل کا مظاہرہ کریں، ملک بھر کے علماء کرام کی اپیل، کہا اقوام متحدہ میں پاکستان نے حملے کی کھل کر مذمت کی ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل میں ایران کے موقف کی حمایت کی۔ ایران نے پاکستان کی حمایت کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ IG گلگت بلتستان ناصر اکبر خان کا کہنا ہے کہ مظاہرین امن و امان قائم رکھیں اور سیکیورٹی اداروں سے تعاون کریں، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وزیر اعظم کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر ایران کی عوام سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا حکومت اور عوام پاکستان دکھ اور غم کی اس گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس سربراہان شریک۔ افغانستان ایران سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کی پالیسی سے متعلق بھی اہم مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ روس ری شیڈیول ہونے کا امکان۔ ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ سمیت دنیا بھر میں احتجاج، واشنگٹن سمیت امریکہ کے درجنوں شہروں میں مظاہرے، بڑی تعداد میں لوگ جمع۔ برطانیہ میں وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی رہائش گاہ کے باہر بھی مظاہرہ۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر جمع۔ مشتعل افراد کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا، پولیس جھڑپیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی احتجاج۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری، 415 افغان طالبان ہلاک اور 580 سے زائد زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کے مطابق 182 چیک پوسٹیں تباہ کی گئیں، جبکہ 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 185 ٹینک، مسلح گاڑیاں اور توپیں تباہ کی گئیں۔ افغانستان بھر میں 40 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے افغان خرچہ چیک پوسٹ کے پرخچے اڑا دیے، متعدد افغان فوجی جہنم واصل۔